بھانجے بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے داماد بھی ہیں۔ اور بابا فرید کون ہے؟ اب یہ میٹر یہیں پہ رکھیے، حضور صابر پاک۔ اب آئیے ادھر، اب یہ جانتے ہیں کہ بابا فرید کون ہے۔ بابا فرید وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بابا فرید شہباز اولیاء ہے۔ بابا فرید کو شہباز اولیاء کا لقب دیا گیا خواجہ غریب نواز نے۔ اور یہ ایسے ولی ہیں کہ ابھی مرید نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں ولایت کی منزل پر چڑھا دیا تھا، اور یہ پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ پیر ڈھونڈنے کے لیے یہ اپنے گھر سے باہر نکلے، پیر تلاش کرنے کے لیے کہ پیر کہاں ملے گا۔ پیر کو تلاش کرتے رہے لیکن پیر انہیں نہیں ملا، انہیں پیر نظر نہیں آیا۔ پہنچتے پہنچتے بغداد کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اب چونکہ بغداد مدینۃ الاولیاء ہے، مدینۃ العلماء ہے، وہ ولیوں کا شہر ہے، وہ علماء کا شہر ہے۔ سب سے زیادہ اولیاء، سب سے زیادہ علماء بغداد شریف کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو بابا فرید بغداد شریف پہنچے تو کہا اب میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی، اب میری آرزو پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے پیر کو تلاش کیا لیکن پیر نظر نہیں آیا۔ اب بغداد کی سرزمین پر آئے ہیں تو یہاں تو یہ ولیوں کا شہر ہی ہے، ضرور پیر مل جائیں گے اور ان سے ہم مرید ہو جائیں گے۔ بابا فرید پہنچتے شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ اور آپ کو بتا دیں شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہیں؟ ان کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جیسا اس زمانے میں عراق کی سرزمین پر کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی شان ہے۔ ان کی بارگاہ میں بابا فرید جاتے ہیں۔ بابا فرید جانے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا کہ بابا فرید، اور فرید ان کو کیوں کہا گیا؟ ان کا نام مسعود ہے، ان کو فرید اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، فرید تنہا، یعنی ان کے جیسا کوئی نہیں۔ تو بابا فرید وہاں پہنچے، وہاں تو کئی اولیاء بیٹھے تھے، اولیاء کرام بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے۔ بابا فرید بھی جا کر بیٹھ گئے۔ شیخ شہاب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اندر جاؤ، کھانا لاؤ، دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ دسترخوان بچھانے کے بعد بابا فرید، چائے ماحول بگاڑ رہی ہے لیکن آپ اپنی توجہ ادھر رکھیں، بابا کیونکہ بہت قیمتی تقریر ہو رہی ہے۔ بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ دسترخوان بچھایا گیا، اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا نا، مہمان نوازی جب کرتے ہیں تو ہاتھوں کو دھلاتے ہیں دسترخوان پر، تو وہ تب آیا، ایک برتن آیا، وہ رکھا گیا، اس میں سارے لوگ اپنے ہاتھ دھونے لگے۔ بابا فرید کے پاس وہ کنیز تھی حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کی، وہ بابا فرید کے پاس ٹب لائی، وہ برتن لائی ہاتھ دھلانے کے لیے۔ بابا فرید اس کے چہرے کو دیکھنے لگے، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو نظر ہٹ نہیں پائی، ادھر ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، ادھر چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں، ادھر ہاتھ، اب جس کی جتنی نگاہ ہوتی نا وہ اتنا ہی دیکھتا ہے۔ بابا فرید اس کی پیشانی کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا، ٹب بھر گیا۔ اب جو سائڈ سے اور اولیاء کرام اور لوگ بیٹھے تھے، ان کے سائڈ سے کچھ ایسے بھی بیٹھے تھے جو ایک دوسرے پر نظر رکھنے والے تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھو آیا کس بارگاہ میں ہے، اس سے معلوم نہیں ہے بارگاہ کتنی بڑی ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کی کنیز کو یہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ پہلا گناہ یہ کر رہا ہے کہ یہ عورت کو دیکھ رہا ہے، دوسرا گناہ، دوسرا جرم یہ کر رہا ہے، یہ پانی کو برباد کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے پانی جب ختم ہو گیا، کھانا کھایا، کھانا جیسے ہی لگایا گیا، دسترخوان پر جو لوگ بیٹھے تھے جو ان کے بارے میں برا بھلا سوچ رہے تھے، ایک سے رہا نہیں گیا، وہ آنکھوں میں مذاق اڑا رہے تھے بابا فرید کی کہ کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے اور حرکت اس کی کیسی ہے۔
اس سے رہا نہیں گیا. کہ بابا کا فرید کہ تو کیا کر رہا تھا؟ عورت کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا؟ تجھے معلوم نہیں ہے عورت کو ایک نظر اگر پڑ جائے تو دوبارہ دیکھنا نہیں چاہیے، جی بھر کے اسے دیکھنا نہیں چاہیے. اور تو نے کیا کیا؟ تو تو اس کی پیشانی کو ہی دیکھ رہا تھا، تو اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، اور تو نے پانی بھی برباد کیا.